جی امیر فیصل صاحب، صبح کا سلام۔ تو میں یہاں آ گیا ہوں، تو جب بھی آپ شروع کرنا چاہیں آئی وش یو نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیو ڈسکشن گروپ۔ حالانکہ محترم زاہد خان صاحب آج بہت مصروف ہیں، بٹ انہوں نے مصروفیت کے ٹائم میں سے بھی کافی تھوڑا سا وقت نکالا ہے پیو ڈسکشن گروپ کے لیے۔ تو میں اجالا مغل میم کو اپوائنٹ کرتا ہوں کہ وہ سوال جواب کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آج کا سیشن کم سے کم ٹائم میں ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ فیصل بھائی۔ جی محترم، ہم وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے 13 پوائنٹس کور کر لیے تھے، اب ہم 14ویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، جو آپ کی موسٹ کنٹروورشل بک ہے، جس کے 32 نکات پہ ہم بات کر رہے ہیں، آج ہم اس کا 14واں پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے یہ اقرار کیا عالم ارواح میں کہ انہوں نے فرمایا، میری زندگی کے آخری ایام میں خدا تعالیٰ مجھے ایک نیا مشن دینا چاہتا تھا تاکہ قرآن کی اصلاح کی جائے۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ان سب باتوں کی اصلاح کرتا جو میرے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے اس میں آ گئی تھی، لیکن اس وقت میرے پیروکار 2 کیمپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ باقی سب سے پہلے تو میں امیر فیصل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غفار جمعہ نے آپ کو خلیفہ وقت جماعت احمدیہ کا بنا دیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ امیر فیصل صاحب اور باقی احمدی جو دنیا کے ہیں، چلو ایک کام تو ہوا کہ کہا تھا کہ 21 تک جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی، لیکن خلیفہ تو بنا دیا۔ تو امام وقت اللہ تعالیٰ امیر فیصل صاحب کو بہت مبارکباد ہو۔ تو ان کی تو لڑائی آپس میں رہے گی، لیکن ہماری موجیں ہو گئی کہ امیر فیصل صاحب خلیفہ امام وقت صبح صبح ہمارا انٹرویو کم سے کم کر لیا کریں گے۔ تو میں اپنے حواریوں کو بھی یہ اطلاع کرتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد کے پیغامات بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، میرے پیروکار 2 کیمپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کے حامیوں نے مجھے کہا کہ جو مجھے کہا گیا ہے خدا کی طرف سے وہ میں کروں، اور عمر رضی اللہ کے حامیوں نے سوچا کہ شاید میں بیماری کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھا ہوا ہوں، کنفیوزڈ ہوں، اور نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے پیروکار جو قریبی بھی تھے میرے سامنے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں، تو میں نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری نہ کی۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے اس میں بعض سوال پیدا ہوتے۔ محترم زاہد خان صاحب، پہلا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے اس پوائنٹ میں کہ بعض جگہ آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید 30 سال اور دینا چاہتا تھا، یعنی یہ آفر آپ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے کی گئی، وہ ٹائم انہوں نے نہیں لیا۔ جب اپنے پیروکاروں کو 2 گروہوں میں منقسم دیکھا تو انہوں نے وہ وقت نہیں لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت لے لیتے تو آہستہ آہستہ آپ صورتحال کو تبدیل کر لیتے اور خدا کی منشا کے مطابق کر سکتے تھے۔ اگر آپ زندہ رہتے تو ظاہر ہے کہ آپ کا انفلوئنس اتنا تھا کہ آپ دونوں گروہوں پہ اثر انداز ہو سکتے تھے، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں
کہ بہت سے انبیاء ہیں جو اپنا مشن چھوڑ گئے، جس میں عیسیٰ جسے کرائسٹ کہتے ہیں آپ، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی مشن چھوڑ گئے۔ تو اس ویگن میں آپ محمد صاحب کو بھی بشر دیکھیں گے، خدا نہیں دیکھیں گے۔ تو جو پہلا مرحلہ تھا وہ تو بڑا خونی مرحلہ تھا، جس میں علی نے کہا بھی کہ اگر محمد عربی بتا دیتے یا لکھوا دیتے تو میں ابو بکر اور عمر کو قتل کر دیتا۔ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے کاش کہ وہ لکھوا دیا جاتا۔ تو جو پہلا مرحلہ تھا وہ تو حسین کے معاملات سے بھی بہت ہی آگے جاتا، اتنا خون خرابہ ہوتا۔ دوسرا مرحلہ جو تھا، عرب کے لوگ بھی سرکشی کرتے، تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر دراز اثر ہونے تک۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی نیک خواہشات کے لیے، آپ جو دعائیں دیتے ہیں ان کے لیے ہم ہمیشہ اور ہیں اور رہیں گے۔ ہم آپ کو شکریہ اور جزاکم اللہ خیر کہتے ہیں سر۔ خدا آپ کو شاد آباد رکھے، آپ کو آپ کے مشن میں ترقی دے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے سر، اور آپ کا دست شفقت ہمارے ہاتھ پر، ہمارے سر پر کافی لمبے ٹائم تک خدا رکھے۔ آپ کی دعاؤں کے لیے، نیک خواہشات کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ یہ وقت کتنا لگتا؟ غالباً جو مجھے خبر ہوئی ہے یہ کم سے کم 12 سال لگتے اس سارے خون خرابے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے بعد زمانہ شروع ہوتا ہے کہ آپ عائشہ کے ذریعے، جسے کہا گیا تھا کہ یہ دنیا میں وائف ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے اور آخرت میں، اس کے ذریعے پھر روم میں معاملات طے پاتے، اور آخر میں یہ جو نفرتیں ہیں بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اس کا خاتمہ ہو جاتا اور مذاہب کی یونٹی ہو جاتی۔ اور اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ پھر وہ باتیں بتاتے جو میں اب بتا رہا ہوں، آسمانی باتیں۔ تو اس میں بڑے لمبے پروسیس تھے۔ اس پروسیس کے اندر جو محمد صاحب نے فیصلہ کیا وہ ان کا فیصلہ تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ ہسٹری اور پرتوں کے پیچھے جبرائیل اور خدا کیا چاہتا تھا۔ جی محترم، یہاں بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی۔ میں اپنے لیے بھی، اور چونکہ سننے والے بھی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوشچن در کوشچن بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان بستر مرگ پر ہو اور میرا مطلب ایسی کنڈیشن ہو کہ کسی بھی وقت اس کا بلاوا آ سکتا ہو، تو اس وقت وہ لکھوائے گا بھی تو آخر کتنا لکھواتا؟ میرا مطلب کتنا لکھوا سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ جب معاملات اس حد تک ہوں، چینجز کروانی ہوں، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بہت کچھ تھا جو چینج کروانے والا تھا، وہ اس وقت کیسے کروا سکتے تھے؟ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو 30 سال کی اور آفر دی جا رہی تھی کہ وہ رہیں اور پھر اپنے سارا ٹھیک کریں، اصلاح کریں، تو وہ اگر قبول کر لیتے، اس کے لیے کسی لکھا پڑھی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سیدھا سیدھا جبرائیل علیہ السلام سے کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تو میرا مطلب ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو ایک دوبارہ زندگی مل جاتی، تو اس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ حضرت علی کو نامزد کرتے۔ جی، سب سے پہلا انکار جبرائیل کو ہی کیا ہے، کیونکہ وہ 30 سال کی پیشکش جبرائیل نے براہ راست دی ہے۔ اگر اس کو قبول کر لیتے تو اس کے بعد صحتیاب بھی ہو جاتے،
لیکن محمد صاحب کو دکھا بھی دیا گیا تھا کہ آگے کے حالات کیا ہوں گے. تو جب دیکھا کہ میرے ہی اہل بیت کثرت سے دونوں طرف سے مارے جائیں گے اور میرے صحابہ میرے خونی رشتے، تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی. وہ جو لکھوا رہے تھے دستاویزات، اس میں جو خاص چیز تھی وہ کچھ خاص پیغام تھا، وہ کہ علی کو لکھوا کر دے دیتے کہ تو تھوڑا سا انتظار کر اور میں صحت یاب ہو رہا ہوں، اور یہ جبرائیل کا پیغام ہے. لیکن اس کے اندر کا معاملہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. علی جو تیز ضد کر رہے تھے اور عمر کہہ رہے تھے نہیں لکھوانے دوں گا، علی یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صاحب نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے اور مجھے اپنے بعد خلیفہ بنائیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ علی نبی ہے، کیونکہ یہ بات بھی جبرائیل محمد صاحب کو بتا چکے تھے. لیکن محمد صاحب ایمرجنسی اذان دلوائی اور وہاں خطبہ دیا، تو علی کا یہی خیال تھا کہ یہاں مجھے نبی بنا دیا جائے گا، کیونکہ علی نے محمد صاحب سے کہا تھا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، وہ صرف اللہ نور السماوات والارض نہیں ہے، وہ آگے بھی ہے کچھ. تو وہاں پہنچ گئے تو علی کے چھکے چھوٹ گئے جب کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا، اے لوگوں میرے بعد نبی نہیں ہے. تو معاملہ جو تھا اس وقت شدت اختیار یہ کر گیا کہ جب علی نے یہ بھنک سنی، بھنک یعنی کہ یہ سنا کہ آپ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، تو علی اس بات پہ تل گئے تھے، اور جو یہ عمر ہے یہ اس بات پہ تل گئے تھے کہ اپنے لکھنے دیں گے. لیکن اصل معاملہ کیا تھا وہ تو سامنے نہیں آیا. وہ تو جبرائیل کو صاف جواب دے دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا. جی شکریہ محترم. اب آپ کی وضاحت سے کچھ سمجھ میں آیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں اپنے پوائنٹس لکھے ہیں نا، اگر آپ ان کو زیادہ ایلیبوریٹ کرتے تو پھر ظاہر ہے کتاب کا والیوم بہت زیادہ بڑھ جاتا، تو یہ باتیں پھر پوچھنے سے ہی پتہ چل سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی. پوائنٹ نمبر 15 جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے کہ No battery, please charge. علیہ وسلم نے یہ بھی کنفیس کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا کہ سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دوں، اور مجھے عائشہ رضی اللہ کے ساتھ روم جانا چاہیے کیونکہ میں بہت بااثر شخص تھا اور مسیحیت کے ساتھ ایک نیا تعلق بنا سکتا تھا. اس خیال نے مجھے بے آرام کر دیا اور مجھے انشراح صدر حاصل نہ ہوا، یعنی میں نے انکمفرٹیبل فیل کیا اس آئیڈیا سے کہ میں روم جاؤں باقی بیویوں کو طلاق دے کے حضرت عائشہ کو لے کر. اس لیے میں خداوند تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ کر سکا. اس پوائنٹ کو بھی پلیز ایلیبوریٹ کر دیں. یہاں میں یہ ایک اور وضاحت کر دوں، اگر باقی بیویوں کو طلاق نہ بھی دیتے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ جنت میں جو 72 حوریں ملیں گی یہ بھی تو بیویاں ہوں گی. کیا یہ خام خواہ کھلا چھوڑ دیا جائے گا ان سے زنا کرنے کے لیے؟ تو جنتوں میں تو پھر ایسا کام نہیں ہوگا. میں ایک وضاحت کر رہا ہوں. تو بیویوں کی مصیبت نہیں تھی، یہ تھا کہ ریپرزینٹیو کون کرتا ہے. شہنشاہ کی بھی بڑی بیویاں ہوتی تھیں، لیکن اس کی ایک خاص ہوتی تھی بیوی جو ریپرزینٹیو کرتی تھی. تو یہ تو بادشاہوں میں ہوتا ہے. کمفرٹیبل کیوں فیل کیا یہ آپ پوچھ رہے ہیں. شروع میں جب جبرائیل نے چنا تو یہ عیسیٰ جسے اب ابن مریم کہتی ہیں، اس نے درخواست کی خدا کے حضور سے کہ مجھے یہ کام کرنے دیا جائے تاکہ میں وہ جو مسیح میرا مشن ادھورا ہے، جیسے الایہ کا مشن ادھورا تھا وہ یحییٰ کے ذریعے پورا ہونا تھا، میں محمد
کے ساتھ پورا کر لوں. تو خدا نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے اجازت دے دی. لیکن 3 دن عیسیٰ آتے رہے، لیکن محمد صاحب اور عیسیٰ کی طبیعتیں بالکل نہیں ملتی. ایک کا رجحان بالکل دوسری ایک طرف ہے، نان وائلنٹ کی طرف، اور اسے عیسیٰ کو محمد صاحب کی نیچر بالکل پسند نہیں آئی. دوسرے محمد صاحب کو عیسیٰ کی نیچر بالکل پسند نہیں تھی. تو یہ معاملات تھے. اس لیے محمد صاحب نے سب چیزیں مد نظر رکھ کر انکار کر دیا. پھر یہ بھی تھا کہ اگر معاملہ آگے جا کے خراب ہو، یعنی کہ تھوڑا سا مشن چلے، تو پھر معاملہ اگر خراب ہو جاتا، کیونکہ عیسیٰ سے بھی کنفرنٹیشن ہو جاتی تھی. آپ ڈیمانڈ کرتے تھے محمد صاحب، تو عیسیٰ کیا تھا؟ تو اگر تھوڑا سا مشن آگے آ کر پھر خراب ہو جاتا، تو پھر تو اور مصیبت آتی کہ تیرا میرا جوڑ بڑا سائیدہ تے سانو ویک کے زمانہ سارا نچدا. تو انہوں نے پھر زمانے کو اور نچا دینا تھا، یعنی بات کہیں سے کہیں اور نکل جاتی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے، اور دوسرے محمد عربی جو تھے، انہیں یہودیت کے اور طور جو بھی تھے وہ بالکل ہی پسند نہیں تھے، اور اس کے علاوہ عیسائیت کے بھی. اور عیسیٰ کا جو کریکٹر تھا اور جو باتیں کھلی، وہ بھی ہرگز محمد صاحب کو ناگوار تھیں. ان ساری وجوہات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے ہوئے ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بھی بتایا آپ کو کہ میں چاہتا تھا کہ تمام مذاہب اسلام کی پیروی کریں اور دنیا میں اسلام کو اہم ترین مذہب ہونا چاہیے اور دوسرے تمام مذاہب کا صفایا کر دینا چاہیے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، تو وہ کیوں چاہتے تھے کہ اسلام کو اہم ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ چاہتا تھا کہ وہ مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کام کریں. فیصل بھائی، ہمارے یہاں تو ویدر ساؤتھ افریقہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہی تو سوال ہے جو بڑا اہم ہے. اللہ چاہتا تھا کہ انی حاضر امتکم امتن واحدہ، یہ سب ایک ہو جائیں. یہ تو قرآن میں اللہ پیغام دے چکا ہے، اور محمد صاحب مرتے وقت تک کہہ رہے ہیں کہ عرب میں 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں. اب آپ دیکھیں نا کتنے مذہب تھے عرب کے اندر. ستارہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، کاہن بھی تھے. تو اللہ کی مرضی تو قرآن میں صاف نظر آ رہی ہے. اس مرضی کو لکھوانے والا کون ہے؟ محمد عربی ہیں کہ تم تمام امتیں ایک امت ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ إِنِّي هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں. یہ پیغام خدا جبرائیل کے ذریعے لکھوا رہا ہے قرآن میں. اس کے بعد بھی محمد صاحب آخری وقت میں کہہ رہے ہیں عرب میں 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں سوائے ایک کے، اسلام. تو اب آپ غور خود ہی کر لیں کہ اس کے باوجود محمد صاحب کا اوپینین کیا تھا. جی محترم، آگے ہے پوائنٹ نمبر 17. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری زندگی کے اختتام پر مجھے کہا کہ اسلام، یہودیت اور مسیحیت کو اس بات پر اکٹھا کروں کہ خدا کی ذات مرکزی نقطہ ہو، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا. مذاہب میں تو ہوتی ہی خدا کی ذات مرکزی نقطہ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. پلیز اس کو بھی ایکسپلین کر دیجئے. تھینک یو. محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ نے بلیسنگس دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا امیر فیصل کے لیے، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ سر ایک ممبر نے ایک سوال کیا ہے تو مجھے دلچسپ بھی لگا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا دل بھی چاہا۔ تو ممبر کا سوال یہ ہے کہ محترم زاہد خان صاحب نے جو بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا خلیفہ بننے کے لیے یا جو بھی، وہ امیر فیصل کے ریگارڈنگ کیا ہے، بٹ جو اجالا مغل میم ہیں ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت زیادہ تیاریاں کرتی ہیں، سوال تیار کرتی ہیں، سوال و جواب کی نشستیں ارینج کرتی ہیں محترم زاہد خان صاحب سے، تو ان کے لیے بھی کسی نہ کسی پوسٹ کا ابھی سے اعلان کر دیں، یا بتائیں کہ اگر ایسا کبھی ممکن ہوا اور خدا پہ ہی کبھی چھوڑا گیا خلافت کا، تو انشاءاللہ پھر تو خدا کسی کو بھی بنا دے گا، تقوی والے لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اور یہ ممکن ہوا تو اجالا مغل میم کو کیا اس میں عہدہ دیا جائے گا، اور کیا اس طرح کی ڈسپلنری کمیٹی یا یہ کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، مجھے انگلش کے ورڈز یاد نہیں آ رہے، تو اس وقت ان کو کیا عہدہ دیا جا سکتا ہے، بتائیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ پہلے تو یہ تھا کہ محمد صاحب کو جو اپرچونٹی دی جانی تھی وہ پیس ایگریمنٹ تھا، روم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اور جو بڑی طاقتیں تھیں۔ اس پیس ایگریمنٹ کے بعد فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن دیا جانا تھا۔ اس کے بعد گیون ٹیک ہوتا کہ آمد و رفت روم اور عرب اور آگے اور پیچھے یہ ممکن ہونی چاہیے، تو بہت سے مراحل آتے، لیکن خدا نے تو محمد صاحب کی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا، خدا تو انکار کر رہا ہے سب مذہبوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ امت ہی نہیں ہو۔ مرکزی نقطہ پھر بعد میں پیش کرنا تھا محمد صاحب نے کہ اگر یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں تو گاڈ ازم پیش کیا جائے، تو یہ پروسیس تھا جو نہیں ہو سکا۔ ان کو جو عہدہ دیا جائے گا امام وقت امیر فیصل ہندوستان کے بعد جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہوں گے امیر فیصل صاحب، جو سب سے اہم عہدہ ہے وہ آپ کے بعد یہ نائب ہوں گی۔ آپ کی نائب سے مراد یہ گھوم کر دیکھیں گی جو گن ڈالا گیا اس کو صاف کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ تو بڑے مصروف ہو گئے نا، ہر جگہ تو نہیں جا سکتے، تو ان کی پھر یہ مغل اجالا صاحبہ ایک خاص ٹیم بنائیں گی اور یہ جتنا گند ہے نا اتنے سالوں کا اسے صاف کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو بہترین شخص ہو سکتا ہے وہ مغل اجالا صاحبہ ہوں گی، اور پھر احمدیہ کھل کر سامنے آئے گی، ایک جیسے تیرے نینا بھاون بازو جیسے عجیب سا نظارہ ہوگا، اور پھر ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو بات کر رہے ہیں نا خدا کی محبت کی۔ اور پھر غلام احمد قادیان جو ہیں وہ بھی کہہ گئے تھے کہ میرے بعد 10,000 مسیح آئیں گے اور تم ان کی سننا، نیا آسمان اور نئی زمین آئے گا، تو پھر تو بات بن جاتی، ہماری تو موجیں موجیں ہو جاتی ہر طرف سے۔ جی محترم، اگلا پوائنٹ جو ہے پوائنٹ نمبر 18، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے چاہا کہ تمام مسلمان 4 عورتوں سے شادیاں کریں تاکہ اسلام میں بہت سے بچے پیدا ہوں اور مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھے، اس طرح اسلام دنیا کا طاقتور ترین مذہب بن جائے۔ یہاں میرا سوال یہ ہے، تو کیا یہ مردوں کا 4 عورتوں سے شادی کرنا جو تھا یہ مناسب تھا، اور یہ پاسبل کس طرح تھا؟ کیونکہ ہر لڑکی بالغ ہونے کے بعد شادی کے قابل ہو جاتی ہے، جبکہ مرد اس وقت تک شادی کے قابل نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات پورا کرنے کا قابل نہ ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کسی مذہب کے طاقتور ترین ہونے کے لیے کیا صرف تعداد کا زیادہ ہونا معنی رکھتا ہے،
یا اس مذہب کے ماننے والوں کا ایمانی، اخلاقی اور روحانی معیار بھی اہم ہوتا ہے؟ محترم زاہد خان صاحب، اصلیت یہ ہے کہ جتنی خدا تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہم کو دماغ دے رکھا ہے، کیونکہ میں بار بار اس بات کو ریبل آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے نرسری سے 12th تک کی تعلیم میں نے ایک کیتھولک کرسچن اکیڈمی سے حاصل کر رکھی ہے، اور مجھے بہت بیٹر سے پتا ہے کہ کیتھولک کرسچنز کے پوپ کا الیکشن ہوتا ہے، اور وہ بھی بالکل یہی طریقہ ہے جیسے کہ لگ بھگ احمدیز کا. اور یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خلیفہ آف احمدیز جو پریزنٹ ہیں ان کی ویڈیو بھی کل سامنے آئی تھی، جس میں وہ بالکل ٹوٹلی بچوں کو جواب دیتے ہوئے یہی بتا رہے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک دا الیکشن آف پوپ آف کرسچنس، صرف چمنی میں سے دھواں نہیں اٹھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو یہ بیان نہیں دیں گے کہ پوپ صاحب کو خدا بنا رہا ہے، تو ہم جیسے نیوٹرل آدمی بھی یا ان کی کارکردگی جو ہے خلیفہ کو چننے کی، تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا بناتا ہے. اور خدا کے لیے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتا تک نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بنا. بٹ خدا کا کوئی عمل دخل ڈائریکٹلی ہوتا نہیں ہے، ان ممبرس کا ہوتا ہے جو کہ اپوائنٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ 100-150 سال جب سے یہ احمدی جماعت کا نظام ہے، کیا احمدیز میں اتنے سارے یا جتنے بھی ہیں کوئی اور علم اور تقوی والی پرہیزگار فیملی ہے ہی نہیں کہ خدا ادھر نظر کر سکتا؟ تو بہرحال آپ کی دعائیں ہیں، اگر ایسا کبھی ممکن ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی موقع پرووائڈ کیا تو انشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پہ مدعو کیا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی جو خواہشات ہیں اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ احمدیز کے لیے ہی ہوگا، کامن احمدیز کے لیے. شکریہ، جزاک. جی محترم، شکریہ. 19واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا سے ملا اور اسے وجود کے ساتھ دیکھا، لیکن میں نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی بلکہ صرف اتنا بتایا کہ وہ نور ہے. تو اگر وہ بتا بھی دیتے کہ میں نے دیکھا اور وہ اس شکل و صورت کا ہے اور اس کا اس طرح کا وجود ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ان کے ماننے والوں کو؟ ایمانی اخلاقی پہلو کے ساتھ ہی ہم محمد صاحب کی سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں جو آپ نے امام بخاری میں کہی. آپ نے کہا کہ بچے پیدا کرو تاکہ میں اپنی امت پہ فخر کر سکوں، کیونکہ میری امت پھر چھا جائے گی، لازمی بات ہے. تو حتیٰ کہ ایک شخص آیا، اس کو کسی سے محبت تھی لیکن وہ بانجھ تھے، تو محمد عربی نے کہا کہ بانجھ عورت سے شادی کر. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں، بانجھ نہیں بلکہ اس سے علاوہ بھی، یعنی کہ جو بچے دے سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، کیا ایمانی اخلاقی پہلو محمد صاحب کی نظر میں نہیں تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ محمد صاحب کی نظر میں وہ جان گئے تھے، وہ یہ جان چکے تھے کہ احمدیت کے اندر جو یہ نن اور منکس ہیں، انہوں نے جو ٹریڈیشن قائم کی ہے وہ یہ کہ یہ شادی نہیں کرتے. جو ننس ہیں انہوں نے تو عیسیٰ سے شادی کی ہے کہ وہ ساری اس کی بیوی ہیں. تو ایک ایسی ٹریڈیشن تھی جس میں بچے کم تھے. تقریباً ہی اس ٹریڈیشن کے اندر نہ ہونے کے برابر بچے تھے، یعنی کہ عیسائیت زیادہ تر جن پہ مذہبی اثر تھا وہ تو شادی نہیں کرتے تھے. تو جب محمد صاحب نے یہ دیکھا تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو محمد صاحب کا تھا تو وہ یہ تھا، وہ اخلاقی جو مورل اور جو بہت سی چیزیں وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے بچوں کی تعداد بڑھائی جائے. یہی تو یہ اگوانی ہے ترکی کا. اس نے کہا جو ہمارے آباء و اجداد کام نہیں کر سکے، یعنی کہ یورپ کو فتح نہیں کر سکے، اب ہماری عورتیں کریں گی یورپ میں.
یعنی کہ کثرت سے بچے پیدا کریں گی تاکہ یہ معاملات یورپ کو ہم فتح کر لیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اباؤ اجداد اسلام کا، اور یہ ترکی کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے. جی محترم، شکریہ. 19واں پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا سے ملا اور اسے وجود کے ساتھ دیکھا، لیکن میں نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی، بلکہ صرف اتنا بتایا کہ وہ نور ہے. تو اگر وہ بتا بھی دیتے کہ میں نے دیکھا اور وہ اس شکل و صورت کا ہے اور اس کا اس طرح کا وجود ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ان کے ماننے والوں پہ؟ اگر چمنی میں سے دھواں نہیں نکلے گا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، کون بیٹھنے دے تیرے آستاں پر، یعنی کہ تیرے پھاٹک پہ، کون بیٹھنے دے تیرے آستاں پر جو یہاں سے اٹھتا ہے. تو دھواں بھی نکلنا چاہیے، کیونکہ احمدیت میں جب کوئی نئی چیز وارد ہوگی تو لازمی بات ہے کبھی سفید دھواں نکلے گا، کبھی کالا دھواں نکلے گا، کبھی کالا اور کبھی سفید نکلتا ہی رہے گا. تو اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں نا کہ وہ پھر دھواں نہ نکلا تو بات نہیں بنے گی. دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے گا پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. یہ محمد صاحب نے اس کی تفسیر بھی بتائی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مصوروں نے فرشتوں کے بت بھی بنائے ہوئے تھے. مصوری تو بہت پرانی ہے. ابراہیم کا بھی چہرہ تھا اور بہت سے خداؤں کے بھی چہرے تھے. تو محمد صاحب کا کہنا یہ تھا اگر میں ایک خدا کا وجود یا اس کی تصویر یا کچھ بنوا دیتا تو عرب تو پھر خوب ٹولیاں، خوب یعنی کہ ناچ تھے کہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ خدا کی بھی شکل ہے، ایک وجود ہے. تو یہ وجوہات تھی جو میں نے نہ چاہا کہ خدا کی تصویر بنائی جائے اور خدا کو ایک بت کے طور پہ ایک کہ خدا کی بھی شکل و صورت ہو سکتی ہے جیسے کہ فرشتوں کی شکل و صورت ہے یا دوسرے خداؤں کی ہے. تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا محمد صاحب کا. جی محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، وہ آلموسٹ ہونے والا ہے، اس لیے میں اگلا پوائنٹ چھیڑنے کی بجائے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ایک تصویر بنا رہے تھے خدا تعالیٰ کی، وہ کہاں تک پہنچی اور عام لوگ اس کو کب دیکھ سکیں گے؟ پلیز بتائیے. تھینک یو. جی ہاں، وہ تصویر بن چکی ہے، وہ جرمنی میں بھی پہنچ چکی ہے. اس کے بارے میں دعائیں کر رہا ہوں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ مختلف میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں کہ کس پروسیس سے وہ شو کی جائے. تو اگر حضرت تعالیٰ نے جواب دیا تو پھر وہی پروسیس ہوگا. تو آخر میں یہ تصویر ہر کسی تک پہنچے گی، لیکن اس کے اندر کچھ حکمت ہے، شاید اس کے لیے کچھ تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے. تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا پیشنٹ چاہیے، صبر. تو اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو اس لیے اب وہ اور زیادہ اس معاملے پہ ڈسکشن ہوگی جو خاص لیڈر ہیں. تو کیونکہ جب خدا کا فیصلہ آ جائے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی، ورنہ پھر بہت سے فیصلے ایسے ہیں کہ مجھے بھی کرنے پڑتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
تو امیر مغل اجالا صاحبہ اور امیر فیصل صاحب اور آپ کی جو ڈسکشن ٹیم ہے اس کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ یہ جو ایز اے ہیومینٹی آپ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اور جو کویشچن کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ساری کتابیں تو نہیں آ سکتے، تو مغل اجالا صاحبہ کا بھی بہت ہی دل سے شکر گزار ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. تو مجھے یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا، اور کل اگر حق تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کو وقت بتا دوں گا کہ کون سا وقت مناسب رہے گا. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. بہت بہت آپ کا سب کا شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور آپ نے اتنے مصروف شیڈیول میں سے وقت نکالا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ہاں، وہ جو آخری بات ہے وہ میں بھول گیا کہ امیر فیصل صاحب جب خلیفہ بن جائیں گے ان کے لیے تو میں دعائیں کروں گا، تو ساتھ ساتھ مغل اجالا صاحبہ کی بہت دعائیں کروں گا، کیونکہ یہ ریفارمیشن ہو ہی جائے احمدیت میں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان دو شخص سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. پھر آگے وہ اپنی ٹیم خود ہی بنا لیں گے. مغل اجالا صاحبہ ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اس میں میں ٹوٹلی ٹرسٹ ہر، بالکل میرا اعتماد ہے کہ ان دو شخصوں سے احمدیت کی نیا جو ہے وہ کنارے لگ جائے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی نیک خواہشات، آپ کی دعاؤں کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. اور دل تو ہمارا بھی یہ کرتا ہے کہ ایک بار کامن احمدیز کو اختیار دے دیے جائیں ووٹنگ کرنے کے، اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ رہا کہ اگر میری زندگی میں یہ پاسبل ہوا تو میں آئی ول کانٹیسٹ بیک الیکشن، اینڈ ود گاڈس ہیلپ انشاءاللہ ول ون دیٹ ود a vast majority and with a vast difference, and people will see, sir. Thanks for your coming. آپ گروپ میں تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں جلدی ملاقات ہوگی. تھینکس اینڈ گریٹفل ٹو یو سر.